نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور بہت پرلطف ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز جو ہے وہ پوزیسونیس ہے، کہ ہر دو بندوں میں سے اگر وہ شوہر بیوی ہیں یا کچھ اس طرح سے کوئی بھی دو متعلق لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ ضرور پوزیسو ہوتا ہے، اور ان کے پوزیسو ہونے کی وجہ سے دوسرے شخص کو یا تو بہت مسئلہ ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں پریشانی کا شکار ہونا پڑتا ہے اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو۔ حالانکہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو پوزیسو ہونا ہے یا پوزیسونیس ہے، یہ محبت کی انتہا ہوا کرتی ہے۔ جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اس سے اتنا ہی زیادہ صرف اپنی طرف توجہ چاہے گا، اس کی کہیں بھی توجہ ہوگی تو اس کے دل کو تکلیف ہوگی۔ یہی پوزیسونیس کا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو وہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اس کا بندہ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کرے۔ یہ پوزیسونیس نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، اور یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوزیسو ہونا ایک دوسرے شخص کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جو پوزیسو نہیں ہوتا۔ حالانکہ دو لوگوں میں سے اگر ایک بندہ ہے تو کہیں نہ کہیں وہ رشتے میں کہیں خرابی پیدا کر دیتا ہے، اگر اگلا بندہ اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے یا اس بات کو نہیں سمجھتا ہے یا اتنا سمجھدار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے حالانکہ اس میں دونوں شخص کو خیال رکھنا پڑے گا، جو شخص پوزیسو ہے اور جو شخص نہیں ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہر جگہ ٹوکنا یا ہر بات پہ نکیر کرنا اور ہر بات پہ جو ہے کہ تنقید کرنا یہ اگلے بندے کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، جیسے پوزیسو ہونا انسان کی فطرتاً چیزوں میں سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فطری طور پر بہت زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر جگہ اگر ہم اپنے مخاطب کو اور اپنے بندے کو جو ہم سے متعلق ہے، اگر ہم اس کو ہر جگہ ٹوکیں گے اور ہر جگہ اس پہ نکیر کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ ہم سے متنفر نہ ہو جائے۔ اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ فطری طور پہ کسی چیز کا ہونا الگ بات ہے، وہ ہماری مجبوری میں سے ہے، لیکن اس کو کہاں اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی عقل مندی کا تقاضا کرتی ہے، یہ بات بھی عقل مندی کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے بندے کو بھی کہ جو کہ جس کو ٹوکتے ہیں، وہ بندہ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ اس کو وہ اس چیز کو برا نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس شخص کی جو ہے ہماری طرف اتنی محبت ہے اس شخص کی کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی اور سے متعلق ہوں، اور یا ہم کسی اور سے گفتگو کریں یا ہم کسی اور سے بہت زیادہ ہنس کے اور مل کے باتیں کریں۔ اس چیز کو اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کئی واقعات ایسے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بھی کتنی پوزیسو ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جاننا چاہیے کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ والسلام سوئے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کمرے میں اپنے حجرے مبارک میں سوئے ہوئے تھے دونوں حضرات۔ تو ان میں سے اس وقت چونکہ ایسے کوئی چراغ وراغ کا زمانہ نہیں تھا اور کوئی روشنی وغیرہ کا ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا، اندھیرا ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ والسلام جو ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے بغل میں اللہ کے نبی علیہ والسلام کو ٹٹولا تو اللہ کے نبی کو نہیں پایا۔ تو وہ تلاش کرتے ہوئے، چونکہ چراغ کا ذریعہ نہیں تھا، روشنی وغیرہ نہیں تھی، تو وہ تلاش کرتے ہوئے جب دیکھا تو اللہ کے نبی کا پیر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور اللہ کے نبی جو ہے سجدے میں مصروف تھے۔ تو اس وقت بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میں نے کیا خیال کیا تھا اور آپ علیہ والسلام کے عالم میں۔ مطلب آپ یہاں دیکھیں کہ ان کے ذہن میں جو چیز آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ شاید اللہ کے نبی علیہ والسلام کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے یا کسی اور کے پاس چلے گئے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، اس وجہ سے انہوں نے ان کو ٹٹولنا تلاش کیا۔ حالانکہ ہماری امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے جو ہے کہ عقل مند عورت اور سب سے پاک باز عورت اور ہر طرح سے اللہ کے نبی علیہ والسلام کی صحبت سے فیض یاب تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی فطرت میں
یہ پوزیسونیس تھی جس کی وجہ سے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا شروع کیا، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس عالم میں ہیں اور میں کس خیال میں ہوں، تو انہوں نے اس چیز سے توبہ اور استغفار کی. خیر، تو یہ پوزیسونیس کا مسئلہ تھا. یا اسی طرح سے اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قافلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہیں جا رہا تھا، تو اس میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شامل تھیں اور دونوں اس سفر میں تھیں. تو رات کے وقت حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ان کے خیمے میں اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے. 2-3 دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آؤ ہم دونوں اپنا خیمہ جو ہے تبدیل کر لیتے ہیں، آپ میرے خیمے میں چلے جائیں اور میں ان کے خیمے میں میں آپ کے خیمے میں چلے آؤں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گئے، تو وہاں انہوں نے حضرت حفصہ کو پایا اور ان سے باتیں کرنے لگے. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان تھا کہ وہ اگر حضرت حفصہ کو دیکھیں گے تو ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں گے یا مجھ سے باتیں کریں گے. تو ان کو یہ چیز بہت ناگوار گزری اور اچھی نہیں لگی. تو اس وقت وہ اپنے خیمے سے باہر نکلتی ہیں اور اپنا پیر جو ہے وہ گھاس پہ رکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے اللہ، میں آپ کے نبی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یا اللہ کوئی ایسا بچھو بھیج دے جو مجھے ڈس لے، کیونکہ ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے وہ کسی اور زوجہ مطہرہ سے بات کریں یا ان کے پاس رہیں. تو یہ سب چیزیں پوزیسونیس جو ہے یہ فطری چیز ہوا کرتی ہے، یہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے، اور یہ محبت کی انتہا ہوا کرتی ہے کہ کسی شخص کو اگر کسی سے محبت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ کسی سے میل جول نہ رکھے، اس کی ساری جو توجہات ہیں وہ ہماری طرف رہے. یہ بری چیزیں نہیں ہیں اور اس کو برا سمجھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اگلے بندے کی جو ہے کہ رعایت کی جائے اور خیال کیا جائے کہ اس کے سامنے اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اور اگلا بندہ بھی اس بات کا خیال رکھے جو پوزیسو ہے کہ زیادہ ہم کسی بات پہ نکیر نہ کریں، زیادہ اس کو پریشان نہ کریں. تو یہ ہر رشتے کو سنبھالنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے. جو فطری چیزیں ہوتی ہیں اس سے لڑنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے یا اس کو سمجھانے کا یا اس کو کہنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے. تو اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم تمام اس چیز پر عمل کریں گے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، سب سے پہلی چیز ہے فطری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اندر ڈالتا ہے وہ بیچارہ اس سے مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے. اس لیے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پوزیسو ہونا محبت کی انتہا ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خیال میں سب کو پوزیسو بنائے تاکہ اگلے بندے کو بھی پریشانی نہ ہو، فلاں دوسرے بندے کو بھی پریشانی نہ ہو. بقیہ سب بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.